إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ پہلی صورت ہے جو کہ مکمل نازل ہوئی ہے اور مکہ میں نبوت کے ابتدائی اور دعوت کے خفیہ دور میں نازل ہوئی۔ فاتحہ نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فاتحہ کا معنی ہے افتتاح کرنا، کیونکہ اس صورت سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے اس صورت کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ یہ صورت پورے قرآن بلکہ پورے کے پورا جو دین ہے اس کا یہ خلاصہ ہے، اس لیے اس صورت کے بہت سارے نام ہیں۔ سیدنا سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ صورت ہی سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام نماز ہے، کیونکہ اسے ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا یہ فرض ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسے اپنے دل میں پڑھو، اقرأ بها فی نفسک، اس کو اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، نصف حصہ یہ میرے لیے ہے اور اس کے بعد پھر میرے بندوں کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا تو وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، آپ نے قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھا تو آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا، تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو، یعنی پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ لا تقرأوا الا بام القرآن، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھو، کہ لا تقرأوا کچھ بھی نہ پڑھو سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہوتی جو اس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، چاہے وہ اکیلا بندہ پڑھنے والا ہو، وہ اگر فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہے، امام کے پیچھے ہو مقتدی وہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ تو جس رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ سورت جو ہے اس کے کئی ایک نام ہے، ایک نماز، اس کا ایک نام نماز ہے، صلاۃ ہے، اس کی آگے تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا۔ اسی طرح اسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مریض پر اگر یہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے تو اس کو اللہ رب العزت شفا عطا کر دیتے ہیں۔
اسے سورت دعا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پڑھ کر دعائیں مانگیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ سورت جو ہے یہ ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی دوسری صورت ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں بینما جبریل قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیزا من فوقه فرفع رأسه، کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ فنزل منه ملک، تو اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ پھر فرمایا فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ فسلم وقال ابشر بنورین، اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو، اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، جو آپ دیے گئے ہیں آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ وہ کون سے ہیں؟ وخواتیم سورۃ فاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ لم تقرأ بحرف منها الا اعطیتہ، ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت کا مکمل تعارف پیش کیا گیا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب یعنی پالنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، نہایت ہی زیادہ رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس میں لفظ اللہ اس کا ذاتی نام ہے اللہ رب العزت کا، باقی رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین یہ سب اس کے صفاتی نام اور تعارفی نام ہیں۔ الحمدللہ کہہ کر اللہ کی شان بیان کی کہ اصل تعریفوں کا مستحق وہ ذات ہے۔ رب العالمین کہہ کر بندے کو بتایا گیا کہ وہ تمام کائنات کا مالک بلکہ پالنے والا ہے۔ الرحمن سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس قدر رحم کرنے والا ہے کہ دنیا میں اپنے دوستوں پر ہی نہیں دشمنوں پر بھی رحم کرتا ہے، اور رحیم کا معنی ہے قیامت کے دن اپنے بندوں پر خاص رحمت فرمائے گا۔ اس کے بعد مالک یوم الدین کہہ کر بتایا کہ رحمت کرنے والا رب ہی حساب کے دن کا مالک ہے اور بادشاہ ہے، اس لیے اگر تم اس سے تعلق کو درست رکھو اور مضبوط کر لو تو وہاں آپ کا میزبان جو ہے، تو وہاں بندے کا جو میزبان ہوگا وہ اللہ رب العزت ہوگا۔ تو سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے قبل دو عہد کر رہا ہے۔ پہلا عہد یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے۔ عبادت کا لفظ تین معنوں میں آتا ہے، ایک پوجا اور پرستش کرنا، نمبر دو اطاعت اور فرما برداری کرنا، نمبر تین ہر وقت بندگی اور غلامی کرنا۔ عبادت کا لفظ عہد سے بنا ہے جس کا معنی ہے کہ غلام، جس طرح ایک غلام اپنے مالک کا 24 گھنٹے فرما بردار رہتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے مالک کے حقیقی اللہ رب العالمین کا ہر وقت فرما بردار رہنا چاہیے۔ دوسرا عہد جو اس صورت میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تو ہی خالق کائنات ہے، تو ہی مالک کائنات ہے، تو ہی رازق کائنات ہے،
تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی داتا دستگیر غریب نواز، اور تو ہی بندہ پرور ہے۔ اے میرے مالک، اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو تیرے سوا ہماری کون مدد کرے گا؟ اس کے بعد بندہ اپنے مالک سے اس کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہوئے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے، اور اس میں کوئی افراد و تفرید کمی بیشی نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ راہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل اسی راہ پر چلتے رہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ، اللہ کی رسی قرار دیا ہے، اور اسی کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ اس عہد کے بدلے میں بندہ اپنے رب سے یہ عہد کرتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی بندہ اپنے رب سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے جو انسان کو اس کے مالک تک پہنچا دے، اور جس پر چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور انہیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان لوگوں کے راستے اور طریقے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے جو گمراہ ہوئے، جو اپنی سرکشیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کے مستحق قرار پائے اور دنیا میں ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ النَّصَارَى ضَلَالٌ، بے شک جن پر غضب نازل ہوا وہ یہود ہیں، اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ ہیں۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ابتدا میں نے پیش کی، تو اس میں یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے درمیان اور اپنے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی۔ اور کبھی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپر کر دیا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنے علاوہ کسی کے سامنے جھکانا نہیں، اور اے اللہ اپنے علاوہ کسی کے سامنے یا کسی کے آگے ہاتھ ملانے کی توفیق نہ دینا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ تو ہی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، مشکل حالات میں اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے جو اس نے میرے سے سوال کیا میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تعلیم دی کہ جب وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اللہ رب العزت اس کے سب کا گناہ جو ہے اللہ رب العزت ان پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو بخشش عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورۃ الفاتحہ کا مفہوم سمجھ کر اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی، اور اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے اور پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی نمازوں کی درست کی کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیر کثیر۔ جی اب کوشچن آنسر سیشن کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جو بھی آپ لوگوں کے کوشچن ہیں آپ لوگ اپنا مائک ان میوٹ کر کے باری باری اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک میں بہت ساری صورتوں میں آیا ہے، جیسے سورۃ مزمل میں بھی ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو اچھا قرض دو. تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کو اچھا قرض حسنہ دینا میں اس میں کون سے عمل صالح جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں؟ صدقہ و خاص خیرات طور کرنا اللہ کے راستے میں، فرضی زکوٰۃ کے علاوہ اللہ رب العزت کے راستے میں غرباء اور مساکین پر خرچ کرنا، یہ قرض حسنہ ہے. جی اچھا، لیکن مجھ سے خاص طور پہ یہ پوچھا گیا تھا تو میں نے کہا میں پوچھ کے جواب دوں گی آپ کو. وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو کیا یہ بھی قرض حسنہ میں آئے گا؟ اپنے والدین کی طرف سے صدقہ آپ کر سکتے ہیں. جی وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کر کی سکتے طرف ہیں. سے ہم قرضہ دیکھیں کوئی بھی نیکی کا کام وہ ہمارا صدقہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی راستے میں خرچ کرنا خاص کر غرباء اور مساکین پر یا مقروض لوگوں پر، یہ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دینا ہوتا ہے. اچھا جی، اور والدین کے لیے جو صدقہ کریں گے جو فوت ہو چکے ہوئے ہیں تو وہ نہیں اس میں آئے اولاد گا؟ کر سکتی ہے نا، یہ بھی اسی میں ہی آئے گا. یہ اس میں قرض حسنہ میں نہیں آئے گا، لیکن آئے ظاہر ہے گا، اولاد. صدقات میں آئے گا نا. جی تو صدقات جو ہیں وہ قرض حسنہ نہیں ہے. وہ قرض حسنہ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں کہ اللہ کے راستے میں جو بھی ہم صدقہ و خیرات کریں گے، چاہے والدین کے نام سے کریں اپنے نام سے اچھا کریں، یہ قرض جی حسنہ ہی ہے. جی ٹھیک ہے جو ٹھیک بھی ہے ہم جو بھی انفاق فی سبیل اللہ کریں گے، اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ قرض حسنہ ہے. ٹھیک ٹھیک، اللہ کی راہ میں جو بھی ہم خرچ کریں گے وہ قرض حسنہ ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تھا کہ جب ہم نماز پڑھیں اور اگر ہمارے سامنے شیشہ ہے یا کوئی ایسا دروازہ ہے جو شیشے کا اس میں عکس آتا ہے، تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ نماز میں تو قباحت نہیں ہے، لیکن اگر اس شیشے کی وجہ سے کہ جس میں آپ کا عکس آ رہا ہے، جی اس جی عکس کی وجہ سے آپ کے نماز میں خلل پڑنے کا خدشہ ہے، تو پھر اس کے سامنے نماز نہ پڑھی جائے. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا میرا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ جو بزرگ لوگ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آج کل ایک چیئر ملتی ہے اس پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں سامنے ایک جگہ بنی ہوتی ہے سجدے کی طرح کی کوئی چیز رکھنے کے لیے، اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ مصنف ابن عبد الرزاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی ایک مریض کو دیکھا کہ جس نے آگے لکڑی رکھی ہوئی تھی سجدہ کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ اگر تجھے سجدہ زمین پر کرنے کی طاقت ہے تو زمین پر کرو، نہیں تو پھر اشارے کے ساتھ سجدہ کرو. اس لکڑی یا اس جو تکیہ وغیرہ ہے اس کے اوپر سجدہ نہیں کر سکتے. ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرسیاں ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی ہے. ہم کچھ زیادہ ہی سہولت پسند ہو گئے کہ ہم تھوڑی سی مشقت کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ عذر تھے جو آج ہمارے عذر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ صحابہ اکرام نے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھے، اور جس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے، اور جس کو وہ طاقت بھی نہیں ہے وہ لیٹ کے پڑھے، اور لیٹ کر پڑھنے کی بھی نہیں ہے تو پھر اشارے کے ساتھ پڑھے. دین تو ہمارا اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن ہم نے جو ایک لایانی سی آسانیاں جو ہے نا وہ اپنے لیے پیدا کر لی ہیں، تو پھر اس سے مسائل بنتے ہیں، پھر وہ چیزیں آ جاتی ہیں، پھر ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ جو پہلے سے موجود نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں استعمال نہیں کی ہونے کے باوجود بھی، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی طریقے کو فالو کریں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ایک اور کوشچن لاسٹ میرا تھا کہ جس طرح آج کل پہلے تو ہوتا تھا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آگے مرد حضرات نماز پڑھتے تھے اور پیچھے خواتین. آج کل جیسے مسجد میں بھی عورتوں کی الگ مسجد ہے، لیکن ہاں امام کو پیچھے ان کے نماز پڑھتے ہیں. تو جب ادھر خواتین آ کے اسٹارٹ کرتی ہیں اپنی بنانا صف، پہلی صف،
تو وہ عموماً آ کے کبھی کہیں سے پیچھے آ جاتی ہیں آگے. جب انہیں کہا جائے آگے سے شروع کریں یا اس کا صحیح طریقہ بتائیں کہ ایگزیکٹلی جب عورتیں پہلی صف شروع کریں گی دائیں طرف سے جب کریں گی عورتوں کی نماز کی جگہ الگ ہے، جی جی مردوں سے الگ ہے، اور یا اوپر ہے یا نیچے ہے. عموماً خواتین کی جگہ مساجد میں اوپر بنی ہوتی ہے، جی تو جہاں بھی بنی ہوتی ہے تو سینٹر جو ہے مسجد کا سینٹر، جی جی عموماً وہاں پہ محراب ہوتا ہے. اوپر والی جگہ پہ بھی انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوتی ہے کہ جہاں جی مسلح وغیرہ رکھا ہوتا ہے، تو وہاں سے جو ایک عورت ہے وہاں کھڑی ہوگی سینٹر میں، باقی اس کے دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی. صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پہلے دائیں طرف فیل کریں گے اور پھر اس کے بعد بائیں طرف، ایسا جی ہی ہوگا؟ جی ٹھیک. جی جزاک اللہ خیرا کثیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ جس سے ہم 4 فرض پڑھتے ہیں، بیچ میں ہم بھول جاتے ہیں تشہد میں، جب ہم بھول گئے اور پوری ہم نے سلام پھیر لیا 2 رکعت، تو پھر یاد آنے کے بعد ہم 2 رکعت جب الگ سے پڑھتے ہیں نماز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ صف کی جو رکعتیں ہوتی ہیں اس میں بھی ہم نے تسمیہ پڑھنا ہوگا الحمد سے پہلے؟ کیا ہم نے 2 تسمیہ، رکعت شروع کرنی سوری، سلام؟ جو ثنا ہوتی ہے نا، سبحانک اللہم، جو ہم پڑھتے ہیں وہ اس کی بات کر رہی ہوں. اگر پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھا. اس میں کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہے اور خواتین جا کے بیچ میں جب جاتی ہیں مسجد، وہاں پہ درمیان سے اگر نماز شروع کی، تو اس میں ہم نے ڈائریکٹ الحمد پڑھ کے نماز شروع کرنی ہے، یا اس میں بھی ہم نے جو ہے ثنا پڑھ کے پھر سورہ آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے؟ امام کو جس حالت میں دیکھا ہے اس حالت میں امام کے ساتھ ملنا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی امام نے قرات شروع کیا اور آپ ثنا یا دعائے استفتاح پڑھ لیں گی اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیں گی، تو پھر آپ دعائے استفتاح پڑھ لیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے دعائے استفتاح پڑھی تو آپ کی رکعت نکل جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں پھر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ فاتحہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر ثنا نہیں پڑھیں گے تو اس کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. جی ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ. جی نیکسٹ کوئی سوال کرنا چاہتے تو کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں پیر دھوتی ہوں تو خلا کرتی ہوں، لیکن ابھی میرے پاؤں میں اور میرے گھٹنے میں درد ہے، تو میں پانی بہا کے کر سکتی ہوں؟ خلا نہ بھی کیا تو چلے گا؟ اگر آپ کی خلال نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا پاؤں خشک رہ جاتا ہے تو پھر تو آپ کا وضو نہیں ہوگا نا. یہ بال کے برابر بھی اگر آپ کا پاؤں خشک رہے گا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو جس کا وضو نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو پھر ایسا ہے کہ کوشش کریں کہ اگر آپ خلال نہیں بھی کرتی لیکن آپ کے پاؤں کی انگلیوں میں پانی جاتا ہے تو پھر آپ کا وضو ہو جائے گا. وہ تو لیکن بہتر یہ ہے کہ جاتا آپ خلال کریں. وہ تو جاتا ہے پانی، تو اس کے بعد میں بیڈ ٹیشو سے صاف کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، ہو جائے گا وضو. چلو ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسا 4 پائی پہ جائے نماز ڈال کے مر کے درد والے مریض نماز پڑھ سکتے ہیں کہ انہیں پوری بیٹھ کے نیچے پڑھنی ہوگی جائے نماز ڈال کے؟ یہ میرا سوال ہے. آپ کا اگر عذر ہے تو آپ 4 پائی پہ نماز پڑھ سکتی ہیں، گدے پر بھی نماز پڑھ سکتی ہیں. اس کے لیے جائے نماز کی ضرورت نہیں ہے کہ جائے نماز ہوگی اچھا، تبھی آپ کی نماز ہوگی. بیٹھ کے پڑھ لیں وہ نیچے بیٹھنے کے حکم میں آ جائے گا؟ لیکن اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں نیچے تو نیچے آپ کو بیٹھ جانا چاہیے. یہی تو میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ سب عذر موجود تھے. تو اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اور اگر لیٹ کے بھی کسی کو پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے.
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर व अहसन जज़ाकल्लाह। जी, नेक्स्ट और कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। माइक काइंडली बंद कर लीजिएगा, सिर्फ वही माइक ओपन करें जिन्होंने सवाल करना है, ताकि डिस्टर्बनेस ना हो। जी जी, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं इमाम के पीछे और हमने रुकू में ज्वाइन किया उनको, तो फिर वो वाली रकत हमने अपनी दोहरानी होगी। जी, रुकू में मिलने से आपको जमात का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी रकत नहीं होगी, क्योंकि आपका क़ियाम और क़िरात दोनों रह गए हैं। ठीक, तो सही। जी नेक्स्ट पूछ लीजिए। जी एक ये था कि जैसे जब हम घर में नमाज पढ़ते हैं तो जो किरात है हमारी वो कितनी ऊंची होनी चाहिए, और जहरी नमाजों में जैसे हम खवातीन तो हमारे लिए भी मुस्तहब क्या होगा कि हम जो जहरी नमाज है उसमें किरात ऊंची करें और सिर्री में आहिस्ता नहीं करें। जी, जब जमात के साथ आप नमाज पढ़ेंगी तो आप अपनी जो किरात है वो इमाम ऊंची पढ़ेगा। जी बाकी तो आम हालात में जब हम अलग से पढ़ेंगे तो वो तो हमारी सिर्री होगी ना। इतनी होनी चाहिए कि खुद आपको महसूस हो कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि साथ वाला जो बंदा है वो आपसे डिस्टर्ब हो। सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मे- सलाम। मेरा सवाल ये है कि कभी कभी हम जैसे बाहर होते हैं, लेडीज जो हैं, और वहां पर नमाज का वक्त हो जाता है, तो उस सिलसिले में क्या हम गाड़ी में बैठे बैठे गाड़ी में बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं? गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ नफली नमाज आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी पर सिर्फ नफली नमाज पढ़ना साबित है, जबकि उसका रुख किबले की जानिब हो। लेकिन फर्जी नमाज वो गाड़ी पर पढ़ना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। नहीं, औरतों का तो उज़र ये है ना कि बाहर निकल के भी नहीं औरतें पढ़ हों या सकती। मर्द हों, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को फॉलो करना है ना। जी। और अगर कोई जगह ना हो, नमाज का वक्त हो जाए, और ये होता है कज़ा ना कि कर लें। मगरिब और की नमाज। सफ़र एक उज़र है, सफ़र एक उज़र है, उस उज़र को ख़त्म करते ही आप अपनी नमाज, जब आप मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो अपनी नमाज अदा कर लें। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी हाफिज साहब, अभी आपने कहा कि फर्ज नमाज सवारी पर नहीं पढ़ी जा सकती, तो जहाज में जब हम होते हैं तो वहां फिर जब वो सफर खत्म हो उसके बाद फिर सारी नमाजें हम अपनी कजा पूरी करेंगे, जी, या जहाज में जहाज का रुख जिस जहाज भी तरफ भी है? सवारी है, जहाज भी सवारी है ना, तो सवारी पर जी, नफली नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, फर्जी नमाज नहीं पढ़ी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, तो वो फिर हम उतर के कजा सारी हम उतर पूरी के पढ़ करेंगे? लेना, हमारा उज़र है, अच्छा, उज़र की वजह से हमारी नमाज कज़ा हुई है। उज़र खत्म होते ही जब हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे तो हमें वो नमाजें अपनी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं तो जहाज में फर्ज फर्ज ही सिर्फ पढ़ती हूँ, बल्कि जितनी है। चलिए ठीक है, पता चल गया। थैंक यू वेरी मच। जी और भी कोई पूछना चाहता है तो काइंडली पूछ लीजिए।
جی ایک یہ بھی ذرا بتا دیجیے کہ جیسے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عموماً خواتین بیچ میں گیپ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ تھوڑا بار بار کہنا پڑتا ہے کہ آ کے اس کو کر لیجیے گیپ کو کور اور وہ سب ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہتی تھی کہ لوگوں کو بتا دیجیے آپ کہ گیپ صف نہیں ہونا چاہیے. جی نماز میں صف بندی کی بڑی اہمیت ہے، تو ہمیں صف بندی کا خیال رکھنا چاہیے، جی صفوں کو ملانا چاہیے، ان میں خلا نہیں چھوڑنا. جی. اور جیسے فرض کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے نا، تو آپ پڑھ رہے ہیں اور جگہ خالی ہوگی تو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کہ اس ساتھ جگہ. مل جانا چاہیے، ساتھ مل جانا چاہیے. جی ٹھیک ہے، نماز کی حالت میں ہمیں ساتھ مل جانا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اور صفوں اگر کی بڑی آگے اہمیت ہے جی صف کو ملانے کی. رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، کہ اپنی صفوں کو برابر کرو. بلا شبہ صفوں کو برابر کرنا یہ نماز کے قائم کرنے میں سے ہے، یعنی اقامت الصلاۃ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے صفوں کو برابر کریں، بالکل ساتھ مل کے کھڑے ہوں. رسو صفوفکم وقاربوا بینہما وحاذوا بالاعناق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب قریب ہو جاؤ، اپنی گردنوں کو ملا لو، اپنے کندھوں کو ملا لو. تو بالکل ساتھ مل کے کھڑے ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صف میں خلا ہوگا تو بیچ میں شیطان آئے گا، اور شیطان جو ہے پھر وہ وسوسے ڈالے گا، تو اس سے پھر بچنا چاہیے. جی ٹھیک. صفوں کو ہمیں ملانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی ادھر میری ایک بہن نے چیٹ میں سوال لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شپ پر کام کرتا ہے، یعنی اس کی جاب اسی نوعیت کی ہے کہ وہ شپ پر کام کرتا ہے اور مہینوں ادھر رہتا ہے، تو اس میں بھی ڈائریکشن کا نماز کا ایشو ہوگا، شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں، انہوں نے اتنا ہی لکھا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ دیکھیے سواری پر صرف نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، جبکہ وہ قبلے کی جانب ہو. اور اگر کوئی شپ کھڑا ہے، وہ چل نہیں رہا، ایک ہی جگہ کھڑا ہے، اور ہمیں اس کی ڈائریکشن کا پتہ ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ یہیں کھڑا ہے اور ہم نے رہنا بھی یہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں، اضطراری صورت میں پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی مجبوری کی حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. جی جی، انہوں نے یہی سوال لکھا ہے کہ ان کی جاب ہے اور وہ وقت تو یہ وہی ہے نا، مہینوں یہ ایک اضطراری حالت ہے نا، یہ ایک جی اضطراری حالت ہے. صحیح. ایک اور بہن نے سوال چیٹ میں ہی لکھا ہے، میرا سوال ہے کہ اگر فرض 4 رکعت نماز میں 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور باقی 2 رکعت بیٹھ کر، تو اس سے نماز باطل تو نہیں ہوگی؟ اگر تو بلا عذر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ کا عذر ہے تو عذر کی بنا پر آپ بیٹھ کے نماز پڑھنے سے آپ کو پورے کا پورا ہی ثواب ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک اور سوال چیٹ میں آیا ہے کہ اگر اذان سے تھوڑی دیر پہلے فجر کی نماز ادا کر کے پھر گھر سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ میری بیٹی کی بس کی ٹائمنگ فجر کی نماز کا ٹائمنگ کلیش ہوتا ہے، یعنی کہ اذان سے تھوڑی دیر اذان پہلے فجر سے کی. پہلے، اذان فجر سے پہلے، فجر کا بھی وقت نہیں ہوا تو وقت سے پہلے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے فجر کی. لیکن اگر وقت ہو گیا، ابھی اذانیں نہیں ہوئی ہیں، ٹائم ہو گیا ہے، اذانیں کچھ لیٹ ہیں، تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی اور جی کیا ہے سوال؟ جی اگر کسی کا ہے تو بتا دیجیے. میرے خیال سے آج جی پتہ نہیں تھا، بتا دیا کریں کہ سوال آپ لکھ لیا کریں، جی میں نے بولا پھر تھا جب گروپ ہمارا میں سیشن ہو تو پھر جی میں نے پوچھ گروپ لیا میں یہ کریں. میسج ڈالا تھا کہ آپ لوگ اپنے کوشچن لکھ کے رکھ لیں، یہ میں نے میسج ڈالا تھا ان کو. آئی ڈونٹ نو. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اگر سب لوگوں کے ہو گئے تو ٹھیک ہے جی، پھر آپ بتا دیجیے اگر کسی کا ہے کوئی چیٹنگ میں بھی لکھ سکتا ہے اپنا کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم میرا ایک السلام ورحمۃ سوال اللہ ہے. وبرکاتہ. جی حافظ صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے. جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ فجر کی نماز کا اذان اگر نہیں ہوئی ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وقت شروع ہو گیا ہے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو عام لوگوں کو تو فجر کی نماز کا اندازہ صرف نماز سے ہی ہوتا ہے. تو نہیں جی، آج کل کسی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل جدید دور ہے،
لوگوں کے پاس جی جدید سے جدید موبائل ہیں، ان میں اوقات نماز بھی ہیں، اور ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا ہے فجر کی کا یا نہیں ہوا ابھی. آج کل جی کے دور میں لیکن تو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. جی حافظ صاحب اس پہ ایک اور سوال ہے آپ میرا کہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ آج فجر کی نماز کا وقت کیا ہے، وہ آپ کو جی بتا دیں ٹھیک ہے گے کہ وہ کیا ہے. جی اس میں اذان کا وقت دیا ہوا ہوتا ہے، جی اذان لیکن کا دیکھیں وقت ہی ہوتا ہے. کسی ملک میں اذان دیر سے ہوتی ہے، کہیں جلدی ہوتی ہے، جیسے یو اے ای میں بہت میں جلدی یہی کہتا ہوں پاکستان نا، میں. آپ کو جو انٹرنیٹ پہ جو وقت دیا گیا ہے وہ اصل وقت دیا گیا ہے کہ جو اذان کا وقت ہے، آپ اس سے اذانیں لیٹ ہو رہی ہیں تو وہ آپ جی ٹھیک اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. جو وقت ہوتا ہے وہ دیا وہی ہوتا ہے جو اس کا اصل وقت ہوتا ہے. ہے، جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نماز عشاء کی نماز اگر تھوڑی دیر پہلے پڑھ لیں، اذان بعد میں ہو تو نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ میرے بھائی ہاں جی، کہتے ہیں کہ میں اذان کا ضرورت نہیں، اگر وقت ہو گیا تو پڑھ لو. یہی تو میں نے بھی جواب دیا ہے. ہاں لیکن پہلے پتہ نہیں وقت ہوتا ہوا کہ نہیں، اذان سے پہلے پڑھ لیں اگر تو پھر کیا فجر ہے. کون سی نماز کے متعلق آپ کا سوال ہے؟ عشاء کی. عشاء کی نماز بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وقت پر پڑھے جب اس کا وقت ہو، لیکن اگر آپ ان دونوں کو جمع کر لیتے ہیں نماز مغرب اور عشاء کو، تو آپ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، گھر میں بھی ہو تب بھی. جی گھر میں ہوں تب بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے 17 نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں تاکہ امت پر آسانی رہے کہ اگر وہ پڑھنا چاہیں جمع کر کے تو پڑھ سکیں. لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے. آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ ہر نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ہی ادا کرتے تھے، تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وقت مقررہ پر ہی ہم اپنی نمازیں ادا کریں. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. یہ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم مجھے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں تو جو زیادہ تر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھی ہم نا اکثر خواتین کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے گھر کے کاموں کی وجہ سے ہم چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کون سی نماز میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے جو سنت سے ثابت ہو، جو مختصر ہو. اور دوسرا سوال یہ کہ جیسے اقرأوا ہم ما پاکستان. تیسر معک من القرآن، جو آپ کو قرآن سے میسر ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جی جی. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم پاکستان جاتے ہیں تو وہ تو ہمارے مستقل ہم لیکن جیسے ہم وہ ہمارا آبائی وطن ہے تو وہاں ہم کتنے دن قصر کریں گے؟ ہم تھوڑے دنوں 4 کے دن لیے یا اس سے جاتے کم رہنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ اپنی نماز قصر پڑھیں گے. لیکن اگر جی آپ کا جی. ارادہ 4 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ہے تو پھر آپ شروع سے ہی اپنی نمازیں پوری پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک بہن کا سوال ہے، وہ نمازوں میں جب کھڑی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ بھول جاتی ہیں نمازیں پڑھنا، تو اس وقت وہ 2 رکعت کی نیت کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، لیکن جب 1 رکعت ختم ہوتی ہے تو وہ تشہد کے لیے بیٹھ جاتی ہیں. پھر جب بیٹھتی ہیں تو انہیں ایک دم سے یاد آتا ہے کہ میں نے تو صرف 1 ہی رکعت پڑھی ہے، تو پھر کیا اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو کے وہ اسی اپنی وقت اٹھ نماز کے کو کھڑی ہو کمپلیٹ کے کریں؟ دوسری رکعت پڑھیں اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں. جزاک اللہ خیر. ویسے یہ ہے کہ یہ اپنا وضو جو ہے نا یہ اچھی طرح سے کیا کریں. بھی اور ایسے ہی تہجد کی نماز کے لیے کوئی اٹھا ہے اور وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اسی وقت پھر اذان شروع ہو گئی ہے تو ان کو پھر اپنی نماز مکمل کر لیں. جی تو وہ شمار ہو جائے گی تہجد کی نماز میں؟ جی جی نماز شمار ہو جائے گی. اپنی نماز مکمل کریں. یہی تو کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک. اگر اقامت ہوگی یا تو پھر نماز چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی.
تو جی اقامت جب ہو رہی ہو تو آپ سنت نوافل نہیں پڑھ سکتے. باقی اگر اذان ہو رہی ہے، آپ نے نماز اپنی تہجد پڑھ رہے ہیں، تو اپنی نماز مکمل کر لیں. جی ٹھیک. جی ٹھیک ہے. میرے خیال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دراصل نفلی نماز کے حوالے سے ہے کہ ہم جو اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کے نوافل اور چاش کے نوافل اور اوابین کے نوافل، ان کو ایک مطلب تینوں نماز کو ایک ہی طرح کی تشبیہ دی گئی ہے. تو ہمیں مطلب اگر ہم ایک نماز اس میں سے پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے وہی کافی ہو جائے گی، یا پھر ہمیں تینوں ہی نوافل مطلب پڑھنے پڑیں گے تینوں؟ دیکھیے کہ یہ جو چار نماز اوابین، نماز اشراق اور نماز چاشت ہے، یہ ایک ہی نماز، جی اس کے مختلف نام ہیں. اس جی کی جی کم از کم 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں. فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہیں. اس کو جی سورج کے نکلنے کے اگر فوراً بعد ادا کریں گے 5 سے 10 منٹ کے وقفے کے بعد، تو یہ آپ کی نماز اشراق کہلائے گی. جی ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کو 1 گھنٹے بعد ادا کریں گے تو یہ چاشت کہلائے گی. اور اگر ہم اس جی کو 11 ساڑھے 11 بجے ادا کریں گے تو یہ ہماری نماز اوابین کہلائے گی. تو یہ وقت کے لحاظ سے اس کے مختلف نام ہیں. نماز ایک ہی ہے. میرا کم از سوال کم اس کی مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس کی 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں. یہ تو کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ نے میرا جواب نہیں سمجھا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 نام ایک ہی نماز کے ہیں. اگر ہم اس کو سورج کے نکلنے کے فوراً بعد ادا کریں گے تو یہ ہماری اشراق کی نماز کہلائے گی، اور اس میں چاشت اور اوابین دونوں شامل ہو جائیں گی. اور اگر ہم اس کو 1 گھنٹے بعد ادا کریں گے تھوڑا لیٹ کر کے، تو یہ ہماری چاشت کی نماز کہلائے گی. پھر اس میں اشراق اور اوابین شامل ہو جائے گی. اور اگر ہم اس کو 11 ساڑھے 11 کے بعد ادا کریں گے تو اس وقت اس کا نام اوابین ہوگا، اور اس میں یہ چاشت اور اشراق بھی شامل ہو جائے گی. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ سب وعلیکم اوابین السلام. تو مغرب کے بعد نہیں پڑھی جاتی؟ نہیں جی، اوابین یہ جو سورج نکلنے کے بعد جب سورج بلند ہو جاتا ہے اور جس وقت اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت کو اباب کہتے ہیں. تو یہ اوابین اسی سے ہے. حین ترمز الفصال، جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جل رہے ہوں تو اس وقت اوابین کا وقت ہوتا ہے. تو یہ 11 ساڑھے 11 کا وقت ہوتا ہے، یہ مغرب کا وقت نہیں ہوتا. عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ مغرب کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو اوابین کہا جاتا ہے. تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سنت سے جو ثابت ہے وہ اوابین یہی وقت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اگر ہم دبئی سے ابو ظہبی اگر اپ ڈاؤن کر رہے ہیں، جیسے میری بیٹی ادھر وہاں پہ پڑھنے جاتی ہے تو یونیورسٹی میں، تو وہ قصر وہاں پہ ادا کر سکتی ہے؟ جہاں سے جا رہی ہے وہاں، گھر سے جا رہی ہے تو گھر میں پوری پڑے گی. یونیورسٹی جا رہی ہے تو یونیورسٹی میں پوری پڑے گی. بیچ راستے میں کہیں پڑھ رہی ہے تو پھر وہ نماز اپنی قصر کرے گی. تو جیسے اب سال بھر تو اس کو جانا ہی ہے، تو پھر کیا وہ سال بھر قصر کرے گی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یونیورسٹی جہاں پہ وہ پڑھ رہی ہے، وہاں جی جہاں پہ اس کا قیام ہے، وہاں پہ وہ پوری نماز پڑھے گی. اور جہاں جی گھر ہے، گھر پہ پوری نماز پڑھے گی. بیچ ہوں راستے میں اس کی اگر کوئی نماز آتی ہے دوران سفر تو وہ قصر کرے گی. تو وہاں پہ جائے گی تو وہ پوری نماز پڑھے گی؟ یونیورسٹی میں پوری پڑے گی. جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیر. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. حافظ صاحب ماشاء اللہ سے اچھا ٹائم آج آپ نے دیا ہم لوگوں کو. انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیرن کثیر فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला सबको अपनी रहमतों में रखे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अक़ीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो। नमाज का मसनून तरीका, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। नियत की इखलास की दुआ हम सब पढ़ लेते हैं, मेरे साथ आप सब भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। ए अल्लाह, मेरे सारे अमल को साले बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले, और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। आमीन। नमाज का मसनून तरीका, ये हमारा टॉपिक है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि क़याम, हाथ कैसे बांधने चाहिए सीने पे, इसके मुतल्लिक हम लोगों ने देखा था। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमें अपने हाथ इस तरीके से सीने पे बांधने चाहिए, और ये वाले कुछ तरीके ऐसे बिल्कुल गले पे करके बिल्कुल ऐसे। तकबीर तहरीमा के बाद दुआए इस्तफ्ताह पढ़ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने दुआए इस्तफ्ताह कुछ लोगों ने याद कर ली होंगी। मुझे लास्ट में फिर बताइएगा कि किन किन लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स में सुनाई है। तो तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर के बाद दुआए इस्तफ्ताह पढ़ना। इस्तफ्ताह का मतलब होता है ओपनिंग। तो एक दुआ ये वाली है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह, तू पाक है और अपनी तारीफ के साथ है, और तेरा नाम बाबरकत है और तेरी बुजुर्गी बुलंद है, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो ये इसमें अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत और पसंदीदा दुआ है। बहुत जामे, जामे का मतलब होता है कम लफ्जों में बड़ी बात कहना, तो ये बड़ी जामे दुआ है। उसके बाद एक ये भी दुआ अल्लाहुम्मा बाइद बैनी वाली, इसकी भी बहुत ही खूबसूरत ट्रांसलेशन है और दुआ भी बहुत खूबसूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने याद की होगी कि ए अल्लाह, मेरे और मेरी गलतियों के दरमियान इतनी दूरी कर दे जितनी दूरी तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान कर दी है। ए अल्लाह, मुझे मेरे गुनाहों से इस तरह साफ कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल से साफ किया जाता है। ए अल्लाह, मुझसे मेरी कोताहियों को बर्फ, पानी और ओलों के साथ धो दे। तो एक बात जो याद रखने की है वो ये कि तकबीर तहरीमा के बाद इस्तफ्ताह की कुछ और दुआएं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। इनमें से जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो ये भी बुखारी और मुस्लिम में ये वाली दुआ बयान की गई है। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बअदत बैनल मशरिकी वल मगरिब। अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थौबुल अब्यदु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खतायाया बिस्सल्जी वल माई वल बरद। तो ये थोड़े से अल्फाज के साथ ये बुखारी और मुस्लिम में ये दुआ बयान की गई है। बाद सही मुस्लिम की एक ये वाली दुआ भी है, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। ये सही मुस्लिम की है। हम्द अल्लाह ही के लिए है, बहुत सी हम्द, तय्यब, पाकीज़ा और बाबरकत। तो ये फरिश्तों को मुतवज्जो करने वाली दुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा जी। उसके बाद अल्लाहु अकबर 3 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह 3 बार, और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 3 बार। ये कह के फिर उसके बाद ये वाली दुआ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। मैं शैतान के कचूके, इसकी फूंक और उसके थुतकारने से अल्लाह की पनाह में आता हूँ।
یہ والی دعا جیسے ہم لوگوں کو نماز میں وسوسے آتے ہیں نا، شیطان تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ لگا ہی ہے، وہ نماز خراب کرتا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا کریں گے کہ آپ یہ والی یہ دعا بھی پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ یہ بھی دعائے استفتاح ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ صرف میں پڑھ لیتی ہوں۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے، اور میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس میرے سب گناہوں کو بخش دے۔ بے شک تیرے سوا کوئی بھی گناہ نہیں بخش سکتا، اور اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما۔ تیرے سوا اچھے اخلاق کی طرف کوئی بھی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے۔ برے اخلاق کو تیرے سوا مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ میں حاضر ہوں اور فرما بردار ہوں، اور تمام خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور کسی شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے۔ میں تیرا ہوں اور میرا ٹھکانہ تیری ہی طرف ہے۔ تیری ذات بہت بابرکت ہے اور بہت بلند ہے۔ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بہت خوبصورت دعا، اور بہت خوبصورت اس کا ترجمہ جو آپ نے سنا کہ خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے والی دعا ہے یہ۔ اس سے بھی ہم اپنی نماز کا آغاز کر سکتے ہیں، افتتاح کر سکتے ہیں۔ لوگ بعض اوقات اس کو تکبیر تحریمہ سے پہلے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنے والی دعا ہے۔ اس میں ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں، بہت خوبصورت دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے لیے بہترین اخلاق کی دعا مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے۔ اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریے، اور بے شک تھوڑا تھوڑا کر کے کوشش کریے، اور جب یاد ہو جائے تو پھر اس کو اپنی نمازوں میں شامل کریے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اور دعائے استفتاح جیسے آپ نے دیکھا اب کافی ڈیٹیل سے کہ یہ جیسے پی ڈی ایف بھی گروپ میں شیئر کیا گیا ہے کہ یہ کچھ دعائے استفتاح ہیں جن سے ہم تکبیر تحریمہ کے بعد ہم دعائے استفتاح پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اب یہ جیسے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیں گے اور شیطان سے پناہ مانگیں گے۔ پھر یہ پڑھیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہر آواز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، مردود شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے سے، اس کے تکبر سے، اور اس کی پھونکوں اور جادو سے۔ تو جیسے پھر وہ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ شیطان وسوسے بھی آتے ہیں نماز میں پڑھتے ہوئے اور وہ سب ہے، تو اس وقت جب آپ نماز شروع کریں تو اس کو پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ، یہ اور جو تعوذ ہے یہ اعوذ باللہ، یہ جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا، اور یہ بھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تسمیہ ہوتا ہے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتحہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو جیسے ہوتا ہے نا کہ نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، بہت خیالات آتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور یہ بھی یاد نہیں رہتا بعض اوقات ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں۔ جیسے آج یہ سوال بھی کیا جا رہا تھا کہ بعض اوقات یاد نہیں رہتا نماز میں کہ کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں، تو اس میں بھی پھر یہ والا جو ہے اس دعا کو ہمیں، یہ والی دعا اس کو یاد کر لیجئے، چھوٹی سی دعا، اس کو پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ اب امید ہے کہ محفوظ رہ سکیں گے وسوسوں سے، خیالات سے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے بسم اللہ ہے، اور سورہ فاتحہ آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ قیام اور سورہ فاتحہ یہ فرض ہے نماز میں پڑھنا، اسی لیے جیسے وہ نفل نماز ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں نا، تو جو فرض نماز ہے کیونکہ اس میں قیام کرنا ضروری ہے، تو اسی لیے وہ سواری پہ پھر نہیں پڑھی جا سکتی ہے، تو اس کو پھر ہم کھڑے ہو کے قیام کر کے یہ
فرض ہے پڑھنا، اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ بھی، اس کو بھی نماز میں پڑھنا یہ فرض ہے۔ اور مقتدی جیسے جب امام ہے وہ سورہ فاتحہ فرض کریں ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب مقتدی اس کو آہستہ آہستہ پڑھے گا اپنے دل میں، اور امام جو امام صاحب کی اقتدا کرے گا، نہ تو جو مقتدی ہے وہ امام سے نہ تو آگے بڑھے گا، یہ بھی نہیں کبھی امام صاحب نے شروع نہیں کیا یا وہ ابھی پڑھ ہی نہیں ہے تو ہم نے آگے بڑھ کے آگے پڑھ لیا، یہ بھی نہیں پڑھنا، امام صاحب سے آگے بھی نہیں پڑھنا اور ان کے برابر بھی نہیں پڑھنا۔ یہ اقتدا، امام کی اقتدا کرنی ہے، اور اقتدا کا مطلب ہوتا ہے ان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے پڑھیں گے ہم۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ برابر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو برابر بھی نہیں، ان کی اقتدا کریں گے ہم امام کی، ان کے پیچھے پیچھے پڑھیں گے اور آہستہ آہستہ دل میں پڑھیں گے، کیونکہ اگر ایسے ہی دوسرے لوگ اونچی آواز میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو وہ امام صاحب کو خلل پڑے گا نا، تو امام کو خلل نہیں ڈالنا نماز میں، تو اور اگر آرام آرام سے آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنی لازم ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور امام جیسے بلند آواز سے اگر نماز پڑھ رہے ہیں، جہری نماز ہے، تو جہاں پہ بھی وہ خاموش ہوتے ہیں، سکوت کرتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنا پڑھ لیں گے، دل میں پڑھ لیں گے سورہ فاتحہ کو۔ اب دل میں پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہونٹ بھی نہیں ہلیں گے، یہ مراد نہیں لینی کہ ہم نے اب بالکل اپنے ہونٹ بھی نہیں ہلا رہے، بالکل خاموشی سے پڑھ رہے ہیں، لپس بھی نہیں ہل رہے، ایسے نہیں ہوگا کہ ہماری آواز، جیسے آپ نے سنا ہوگا، میرا یہ کوشچن بھی تھا کیونکہ عموماً یہ سوال بھی آتا ہے کہ جیسے جب امام پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے ہم بالکل آہستہ آواز میں پڑھیں گے کہ ہمارے لپس ہلیں گے بس، لیکن یہ کہ آواز اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے صف میں وہ ڈسٹرب ہو، اس کو کوئی تکلیف پہنچے، تو اس طریقے سے نہیں پڑھنا، بالکل آہستہ سے کہ آپ اپنے لپس ہلا سکتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے آہستہ سے پڑھیں گے۔ نفس میں پڑھنے کا، دل میں پڑھنے کا یہی مطلب ہے، لیکن پڑھیں گے اور ان کے پیچھے جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو پھر وہ جب وہ امام آگے گیا یا انہوں نے ادھر تھوڑی دیر کا گیپ دیا تو آپ نے اتنی دیر میں پڑھ لیا، یا جیسے وہ آگے گئے ہیں تو آپ نے پھر پیچھے سے پڑھ لیا، تو اس طریقے سے آپ امام کی اقتدا کریں گے۔ اور دوسرا بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں صحیح پڑھنا، قرات صحیح کرنا بھی آنا چاہیے، اور آرام آرام سے پڑھیں گے، یہ بھی نہیں کہ جلدی جلدی پڑھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو آرام سے پڑھے، جب آپ انفرادی طور پہ، ہم گھر پہ بھی اپنی نماز پڑھیں تو آرام سے پڑھیے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو آرام آرام سے پڑھیے، ایسے نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مطلب آپ کو خود بھی نہیں پتا چل رہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو خشوع کیسے آئے گا نماز میں، نماز قائم کیسے ہوگی؟ تو جب پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک تو آپ لوگوں نے ترجمہ یاد کرنا ہے، جب آپ ترجمہ یاد کریں گے تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ اسی لیے آج پھر وہ شروع میں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ حافظ صاحب نے پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی، وہ اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو نماز میں خشوع آئے، آپ کو پتہ چلے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور ایک اللہ سبحانہ کے ساتھ ایک ہمارا تعلق بنے۔ تو اس کا ترجمہ آپ سب نے یاد کرنا ہے، اور جو آج حافظ صاحب نے سمجھایا ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک اللہ کے ساتھ بھی ایک ربط بنے گا، اور نماز میں خشوع آئے گا، اور نماز کو ہم قائم کرنے والے حقیقی معنوں میں بنیں گے۔ اب اس کا ترجمہ سورہ فاتحہ کا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے، بے حد رحم کرنے والا، بے حد مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ تو یہ ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، پلیز اس ترجمے کو آپ یاد کریے، اور جب نماز پڑھ رہے ہیں تو شعور کے ساتھ پڑھیے، یہ ترجمہ بھی اپنے ذہن میں لاتے جائیے۔
آمین کا مسئلہ، جہری نمازوں میں امام اور مقتدی آمین بالجہر کہیں گے۔ اب جہری کا مطلب ہوتا ہے جو نماز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے نا، اس کو جہری نماز کہتے ہیں، اور سری نماز ہوتی ہے جو آہستہ سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ والے الفاظ استعمال ہوں گے، اسی لیے میں نے ان کے میننگ بتا دیے تاکہ جب یہ یوز ہوں تو آپ کو سمجھ آئے۔ تو جہری نمازوں میں امام اور مقتدی آمین بالجہر کہیں، یعنی کہ اونچی آواز سے کہیں گے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، یعنی کہ اس سے پہلے بھی نہیں کہنا۔ جب امام آپ نے دیکھا کہ آمین لمبی ہوتی ہے، تو جب امام آمین کہنا شروع کر دے تو اس کے ساتھ پھر آپ بھی اپنی آمین کو ان کے ساتھ ملا دیں، اور فرشتے بھی اس وقت آسمان پہ آمین کہتے ہیں۔ اگر جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر مل گئی، موافق ہوگی، ان کے ساتھ مل گئی، تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آمین کہنے کے بعد فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں اور نفل نمازوں کی ہر رکعت میں قرآن مجید کی کوئی سورہ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا۔ آمین کہنے کے بعد تسمیہ کے ساتھ کسی بھی سورہ کا آغاز کرنا۔ تسمیہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ ایک رکعت میں کتنی قرات کرنی چاہیے؟ اب یہ بھی عموماً سوال آتا ہے نا کہ کتنی قرات کریں۔ ایک رکعت میں 1 سے زیادہ صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء، پھر سورہ آل عمران پڑھی۔ تو یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک رکعت میں سورت کا کچھ حصہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں نماز فجر پڑھائی اور اس میں سورہ مومنون شروع کی۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہم السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر پہنچے تو آپ کو کھانسی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو کسی وجہ سے بیچ میں قرات چھوڑی جا سکتی ہے۔ بیچ کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ آیت مکمل نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو کھانسی آ بھی گئی ہے تو آپ اس آیت کو مکمل کر کے اور اس کے بعد آپ رکوع میں جا سکتے ہیں۔ یا فرض کریے بعض اوقات آپ نے کوئی سورہ حفظ کی ہوئی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو شک آ گیا کہ آگے کا پارٹ پتہ نہیں اب آپ کو یاد ہے کہ نہیں، تو جہاں تک آپ کو صحیح آتا ہے آپ نے پڑھا، اور جہاں پہ پھر آپ کو شک ہے وہاں سے بھی پھر آپ آگے رکوع میں جا سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک آیت پڑھنا بھی جائز ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ ایک آیت بار بار پڑھی جا سکتی ہے، تو صرف ایک آیت پڑھنا بھی جائز ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب کبھی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ صورتیں ترتیب سے پڑھنا، نماز میں صورتوں کی قرات ترتیب سے کی جائے یا بغیر ترتیب کے دونوں طرح جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح جائز ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، پھر سورہ نساء اور پھر سورہ آل عمران پڑھی۔ تو ترتیب سے بھی کر سکتے ہیں اور بغیر ترتیب کے بھی، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جیسے فرض کریے اگر آپ نے یہ سلیکٹ کیا کہ آپ سورہ فلق پڑھیں گے اور سورہ ناس، تو پھر آپ پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھیے اور اس کے بعد سورہ ناس، اس طریقے سے پھر آپ پڑھ لیجئے۔ لیکن یہ کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض کریے آپ نے پہلے سورہ فلق پڑھ لی اور بعد میں آپ پچھلی کسی سورہ کا کوئی حصہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید سے دیکھ کر قرات کرنا، فرض نماز میں قرات زبانی ہی کرنی چاہیے۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے قرات زبانی ہی کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے اس شخص کو سب سے زیادہ مستحق قرار دیا ہے جو قرآن زیادہ جانتا ہو۔
نیز فرض نماز میں مصحف سے دیکھ کر پڑھنا کسی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو فرض نماز میں آپ مصحف قرآن سے یعنی کہ دیکھ کے نہیں پڑھیں گے، یہ کسی بھی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر نفل نماز میں قرات زبانی کرنی چاہیے، نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ قرات زبانی نفل نماز میں بھی قرات زبانی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی قرآن سے دیکھ کر قرات کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اور اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کا غلام ذکوان قرآن سے دیکھ کر امامت کرواتا تھا۔ تو فرض نماز پڑھتے ہوئے آپ نے زبانی ہی قرات کرنی ہے، لیکن جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی اگر آپ کو جیسے زبانی بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا جیسے تہجد ہم پڑھ رہے ہیں اور اس وقت اگر کوئی لمبا قیام کرنا چاہتا ہے، لمبا قیام، تو اس کے لیے ظاہر ہے اگر قرآن کا اگر کوئی حافظ نہیں ہے، کسی کو زیادہ حصہ قرآن کا یاد نہیں ہے، تو پھر وہ مصحف سے دیکھ کے بھی قیام لمبا اپنا کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اور اس کی دلیل میں نے بیان کر دی آپ کے ساتھ۔ قرات کے شروع میں اور بعد میں سکتہ۔ قرات کی ابتدا میں اور بعد میں 2 سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو کرنے چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے تھے اور اس دوران میں دعائے استفتاح پڑھتے تھے۔ ایک یہ والا سکتہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سکتے فرمایا کرتے تھے، ایک نماز شروع کرتے ہوئے قرات سے پہلے، اور دوسرا جب قرات سے فارغ ہو جاتے یعنی رکوع سے پہلے۔ تو یہ 2 سکتے جو ہیں یہ مسنون ہیں، اور سکتے کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے تھے، یعنی کہ آپ اس وقت دعائے استفتاح پڑھتے تھے، اور دوسرا سکتہ آپ سورہ فاتحہ کی قرات کے بعد کرتے تھے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کی قرات کر لی نا، جو سورہ فاتحہ پڑھی اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا ایک وقفہ یعنی کہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے تھے، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے تھے۔ اور وہ یہ اس کا ہوتا تھا کہ اگر کوئی فرض کریے نماز میں شامل ہو رہا ہے، کوئی لیٹ ہوا ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ لے، یا لیٹ شریک ہوا ہے تو وہ اپنا مکمل کر لے۔ تو یہ 2 سکتے اختیار کیے جاتے تھے، لیکن یہ سکتہ صرف امام کرے گا۔ یہ گھر میں جیسے ہم خواتین ہوتی ہیں، اگر ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اس سکتے کی پھر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو کوئی مقتدی نہیں ہے نا، تو یہ گھر میں پھر ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن جب امام سب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے پھر مسنون ہے۔ کتنی آواز سے قرات کرنی چاہیے؟ جب ہم اپنی قرات کریں تو کتنی آواز ہونی چاہیے؟ نمازی کو قرات اور دعائیں اتنی آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرات کے وقت تم میں سے کوئی دوسرے پر اپنی آواز بلند نہ کرے کہ اسے تکلیف ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہونٹ بند کر کے قرات کرنی چاہیے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے تو ان کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ بند کر کے قرات نہیں کرتے تھے۔ تو ہونٹ بند کر کے قرات نہیں کرنی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قرات کرتے تھے تو ان کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی، تو اس طریقے سے ہم بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دے سکتے ہیں۔ اور جب فرض کریے ہم گھر میں اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم خواتین گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہماری آواز اتنی ہو کہ ہمیں خود کو محسوس ہو، ہم اپنی آواز کو سن سکیں، ہلکی سی آواز ہوگی کہ جس آواز کو ہم سن سکیں اور ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اتنا ہو کہ ہمیں خود کو محسوس ہونا چاہیے اور ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اتنی ہلکی ہو، سرگوشی اس طریقے کی ہو کہ ہمیں خود کو پتا ہو۔ سجدہ تلاوت کا بیان۔ نماز میں سجدے والی آیت تلاوت کی جائے تو سجدہ کرنا چاہیے۔ اب فرض کریے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ کے رات جب کر رہے تھے تو یہ جب آپ کا سجدہ والی جگہ آئے گی تو اس وقت پھر آپ نے فوراً اسی وقت کی نماز کی حالت میں ہی جیسے ہیں، تو جب سجدے والی آیت آئے گی تو اس وقت آپ سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے اپنی باقی کی آگے کا حصہ اپنی جو آیات ہیں ان کو مکمل کر لیں گے۔ نماز میں سجدے والی آیت تلاوت کی جائے تو سجدہ کرنا چاہیے۔
امام نماز میں سجدہ تلاوت کرے تو مقتدیوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے اذا السماء انشقت یہ والی جب سورہ پڑھی تلاوت کی تو سجدہ کیا، اس میں سجدہ آتا ہے نا، تو سجدہ کیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس مقام پر سجدہ کیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ سورہ اخلاص کی اہمیت، سورہ اخلاص، اب اس کی اہمیت ہم جان لیتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک انصاری مسجد قباء میں امامت کراتے تھے، ان کا معمول تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے سے پہلے قل هو اللہ احد یہ سورہ اخلاص تلاوت فرماتے، ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ مقتدیوں نے امام سے کہا کہ آپ پہلے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں پھر بعد میں دوسری سورت ملاتے ہیں، کیا ایک سورت تلاوت کے لیے کافی نہیں ہے؟ یا تو صرف اسی کو پڑھا کریں، اور اگر قل هو اللہ احد کی تلاوت کافی نہیں تو اسے چھوڑ دیں اور دوسری سورت کی تلاوت کیا کریں۔ امام نے جواب دیا کہ میں قل هو اللہ احد کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے کہا تم مقتدیوں کی بات کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس سورت کو ہر رکعت میں کیوں لازمی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس سورت کے ساتھ تیری محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس سورت سے محبت کرنے والے ہوں۔ تو کوشش کریں کہ جیسے پڑھنا کوئی چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے کہ جیسے جب سورہ فاتحہ پڑھی اس کے بعد سورہ اخلاص اور اس کے بعد پھر اپنی کوئی سی بھی دوسری سورہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی رات کے قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف قل هو اللہ احد تلاوت کرتا ہے، دوسری کوئی آیت تلاوت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے اس کا پڑھنا۔ تو دیکھیں کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کی، سورہ فاتحہ کی، اس کو بھی اپنی نمازوں میں ہمیں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور باقی مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک چیزیں آج آپ لوگوں کی کلیئر بھی ہوئی ہوں گی، کافی حد تک سمجھ بھی آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور باقی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات اگر ہم جیسے یہ والا آج سوال ہو بھی گیا تھا کہ اگر باجماعت نماز میں ہم شریک ہوئے ہیں اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو اگر تھوڑی دیر سے پہنچے ہیں، اگر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم سبحانک اللہم دعائے استفتاح پڑھ سکیں تو پھر آپ اپنی تکبیر تحریمہ کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تاکہ آپ رکوع میں امام کے ساتھ جا سکیں۔ تو کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو اگر قرات کا کچھ حصہ آپ نے نہیں بھی پایا تو بھی رکعت ہو جائے گی۔ تو دعائے استفتاح یہ اگر ٹائم اتنا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں گے، اور اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ نے یہ محسوس کیا کہ اور کچھ ٹائم میں امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے تو پھر آپ سب سے ضروری یہی ہے کہ آپ کی سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو آپ تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور سورہ فاتحہ کو بھی آپ نے دیکھا کہ اس میں اس نماز کا کچھ حصہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، پھر تسبیح ہے اور دعا ہے۔ اور نماز کا مطلب بھی کیا ہے؟ دعا۔ تو نماز میں ہم یا تو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک خوبصورت دعا ہمیں بتائی گئی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی قرات کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے، تو یہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ ہم ہر آیت پہ وقف کریں۔ اور آمین کا بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ آمین بھی ایک طرح سے دعا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ قبول کر لے، جو دعا ہم نے کی ہے نا اس کو قبول کر لے۔ تو امام، فرشتے، مقتدی یہ سب مل کر جب آمین کہہ رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں مل جائے۔
इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा से फारिग हो जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा किसी और सूरत को पढ़ने लगते, और कभी आप इस सूरत को लंबा करते, कभी सफ़र या किसी और वजह से सूरत को हल्का कर देते, और अक्सर मियाना रफ़ी इख्तियार करते हैं। तो इसमें फिर सूरह फातिहा के बाद जो सूरह की किरात यानी कि कुरान की किरात का ये 3 सूरतें हमें पता चलती हैं। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब लंबा करके भी पढ़ा है, बिल्कुल छोटा करके भी पढ़ा है, और दरमियाना, लेकिन अक्सर वो दरमियाना पढ़ते थे। तो आम हुक्म हमारे लिए क्या है कि जो आपका दिल चाहे पूरे कुरान में से वो आप पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। सूरह फातिहा ये पढ़ना पाबंदी है, ये जरूरी है, वो फर्ज में आता है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी, नमाज नाकिस होगी। तो लेकिन बाकी कुरान की किरात में आपकी मर्जी है, जो दिल चाहे पढ़े और जितना चाहे उतना पढ़े। तो बाकी का वो जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें, लेकिन सूरह फातिहा वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वरना आपकी नमाज नाकिस है। तो ये आपने देखा होगा कि ये बयान भी किया गया था आज, हाफिज साहब ने भी इसको आपको समझाया है हदीस के साथ। और औरतों के लिए भी मुस्तहिब और पसंदीदा यही है कि वो जब मतलब जब जहरी नमाज है तो उसमें अपनी आवाज़ ऊंची कर लें, जैसे मगरिब, इशा और फजर में। अलबत्ता अगर गैर मर्द आसपास हों तो फिर आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे, और अगर जहरी नमाजों में भी आहिस्ता पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं है। औरतों के लिए चॉइस रखी गई है, उनकी मर्जी है, चाहे तो वो ऊंचा पढ़ ले और चाहे तो दिल में पढ़े। अब ऊंचा पढ़ने से मुराद ये नहीं है कि ऊंची ऊंची आवाज़ में, लेकिन ये कि हाँ मतलब इतना हो कि कोई दूसरे डिस्टर्ब ना हो। और नमाज की में जो हम तिलावत करते हैं वो अफजल है। तो कोशिश करें कुरान के कुछ हिस्से को याद करने की, क्योंकि अगर हमें जुबानी याद होगा तो हम उसको अपनी तिलावत, नमाज पढ़ते हुए उसको अपनी तिलावत में शरीक कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात हमारी नमाजें क्यों ठीक नहीं होती हैं, ये भी हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि हमारी किरात ठीक नहीं है। तो किरात ठीक होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं अपनी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को ग्रुप्स में भेज रही हूँ, ताकि आप उसको सुने और अपने अल्फाज को ठीक तरीके से अदा करें। बाज़ औक़ात हम जब पढ़ते हैं तो जल्दी में पढ़ते हैं, या इतना गौर करके नहीं पढ़ते, तो कुछ हरूफ को भी सही तरीके से अदा नहीं करते। और अगर आपको पता है अगर हरूफ सही तरीके से अदा नहीं होना ना तो मीनिंग भी बदल जाता है। तो इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सही तलफ़ुज़ के साथ नमाज को याद करिए और वैसे पढ़िए, और कुरान को भी सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने की कोशिश करिए। नमाज में 10 आयात का अजर सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात की नमाज में 10 आयात तिलावत की उसके लिए अजर का खजाना लिख लिया जाता है, और ये खजाना दुनिया और माफिहा से बेहतर है। तो देखें 10 आयात का कितना अजर सवाब बताया गया है। अच्छा, फजर की नमाज में जब हम सुन्नत पढ़ते हैं उसमें पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकत में कुल हुवल अहद पढ़ेंगे, तो ये पढ़ना मसनून है। देखिए कितनी छोटी छोटी सी सूरत है, लेकिन ये कि ये अगर आपको याद है, नहीं याद तो याद कर लीजिए, क्योंकि छोटी सी सूरा है। कुल हुवल अहद तो आती ही है, सूरह इखलास, सूरह काफिरून जो है, अगर किसी बहन को नहीं आती तो वो भी याद करें, और अपनी सुन्नत की जो फजर की सुन्नत है उसकी पहली रकत में ये पढ़ें, तो इंशाल्लाह सुन्नत का सवाब मिलेगा। और एक और दूसरी जो सुन्नत है वो ये कि जो हमारी पहली रकत है वो दूसरी रकत से लंबी होनी चाहिए, ये भी मसनून है। तो जैसे हम जब अपनी नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो जब जैसे फर्ज करिए अब जोहर की नमाज अब आप पढ़ रहे हैं, असर की नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो आपकी पहली रकत होगी वो बाकी रकत की निस्बत लंबी करेंगे आप, तो ये मसनून है। मतलब ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, अगर पहली रकत छोटी भी हो तो हो जाएगी नमाज, लेकिन ये है कि मसनून अमल, क्योंकि हम देख रहे हैं नमाज को कायम हमने कैसे करना है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सुन्नतों को अपनी जिंदगी में ऐड करें, अपनी नमाज में ऐड करें। तो ये भी एक मसनून अमल है। तो जब आप फर्ज करिए आपने 2 सूरा सेलेक्ट करी कि आप ये 2 सूरा आज तिलावत करेंगे। फर्ज करिए अभी जोहर की नमाज आपने पढ़नी है, असर की पढ़नी है, मगरिब की कोई भी नमाज आपने पढ़नी है, आपने सोचा कि ये 2 सूराज मैंने पढ़नी है, तो फिर आप कोशिश करेंगे कि जो लंबी सूरा है वो आप पहली रकत में पढ़ लीजिए, और जो उससे फिर कदरे छोटी सूरा है वो आप दूसरी रकत में पढ़ लीजिएगा। और कोई इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, हमारी टाइम भी मुकम्मल हो गया है।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك